پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلیریشن نے آج ایک وائٹ پیپر ایشو کیا. اس وائٹ پیپر میں وہی داستان ہے جو داستان پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلیریشن کے لیڈران آج سے نہیں بلکہ 1953 سے جموں کشمیر کے لوگوں کو سناتے آ رہے ہیں. یہ وہی داستان ہے جس داستان کی شروعات ٹھیک 1947 سے کی جاتی ہے اور 5 اگست 2019 تک اس داستان کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے. تاریخ کی کتابوں کو کھنگال کر وہ سبھی باتیں سامنے لائی جاتی ہیں جو آلریڈی تاریخ کا حصہ ہیں، اور جو تاریخ پڑھنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کو یہ تاریخی باتیں تمام کی تمام معلوم ہیں. پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلیریشن کو آج یہ سب کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اور اس سمے جب یہ وائٹ پیپر آیا ہے، اس وائٹ پیپر کے ذریعے پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلیریشن نے جموں کشمیر کے عام لوگوں کے بیچ میں کیا بات پہنچائی. اگر آپ وائٹ پیپر کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ معلوم پڑے گا کہ تاریخ کا ایک سبق ہے جس تاریخ کے سبق کو بہت خوبصورت انداز میں لکھا گیا ہے، لیکن اس وائٹ پیپر کے اندر کوئی ذکر نیشنل ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کارپوریشن کا نہیں کیا گیا. نہیں بتایا گیا کہ بگلیار پروجیکٹ کو بنانے میں اتنا وقت کیوں صرف ہوا. نہیں بتایا گیا کہ ڈولہستی کے پروجیکٹ کی جب شروعات ہوئی تو خاتمہ ہوتے ہوتے کتنا وقت لگ گیا. اور جو شخص اس وائٹ پیپر کو پڑھ رہا تھا اس شخص کا نام محمد یوسف تارگامی، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کے لیڈر، اور یوں کہیے تو کلگام سے آنے والے ایک ماتر ایسے سی پی آئی ایم کے ایم ایل اے کہ جنہوں نے برے سے برے دور میں بھی کلگام سے انتخابات جیتے. محمد یوسف تارگامی نے وائٹ پیپر میں اپنا تذکرہ نہیں کیا، اپنے دور کے بارے میں بات نہیں کی کہ جب وہ اس وقت اس دور میں نیشنل کانفرنس کے خلاف حزب اختلاف کے طور پر کام کر رہے تھے اور انہیں گرفتار کیا گیا تھا، اور ان پر الزامات انہیں گرفتار کیا گیا تھا، اور گرفتار کرنے کے بعد ضمانت کے لیے ان کو عرضی سپریم عدالت عالیہ میں یعنی سپریم کورٹ آف انڈیا میں دینی پڑی. اور وہ عدالت عالیہ میں جو ان کی عرضی ہے اس پر سماعت ہوئی، اس کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا. وہ ججمنٹ کی کاپی آج بھی سپریم کورٹ کی آرکائیوز میں موجود ہے. آپ اس ججمنٹ کی کاپی کو پڑھیے، اور اس ججمنٹ کی کاپی کو پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ حزب اختلاف کا جموں کشمیر میں حال کیا تھا. وائٹ پیپر میں ساری کہانی تو لکھ ڈالی گئی، لیکن وائٹ پیپر میں نہیں بتایا گیا کہ 1983 کے دور میں کیا کچھ ہوا تھا. اقتدار کے لیے کون کہاں کس کے گھر گیا. نہیں بتایا گیا کہ 1953 میں گرفتار ہوا ایک بہت بڑی شخصیت گرفتار ہوئی. 1975 میں جب وہ شخصیت دوبارہ سے برسر اقتدار آئی، اسے معلوم تھا کہ جس کرسی پر میں بیٹھنے جا رہا ہوں یہ کرسی پرائم منسٹر کی نہیں، چیف منسٹر کی ہے. اس کرسی کا وہ وزن، وہ رتبہ نہیں ہے جس رتبے سے میں اتارا گیا تھا، لیکن اس شخص نے اس کرسی کو قبول کیا. وائٹ پیپر میں یہ نہیں لکھا گیا. وائٹ پیپر میں یہ بھی نہیں لکھا گیا کہ 1983 کے دور میں کیا ہوا. کرسی کی کھینچتان میں لوگ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. اس وائٹ پیپر میں نہیں لکھا گیا کہ 1987 میں جب جموں کشمیر میں انتخابات ہوئے، ایک دن میں جموں کشمیر میں انتخابات ختم ہوئے، اور اس ایک دن میں جو انتخابات ختم ہوئے ان انتخابات کے ختم ہونے کے فوراً بعد اور انتخابات کے دوران بھی کن لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے پھینک دیا گیا، کنہیں گھسیٹ کر تھانوں میں پہنچا دیا گیا، کنہیں مار کر پیٹ کر کاؤنٹنگ سینٹروں سے بھگا دیا گیا، اور کاؤنٹنگ سینٹروں سے کس طریقے سے ہارے ہوئے کینڈیڈیٹوں کو جیتا ہوا بتایا گیا اور جیتے ہوئے کینڈیڈیٹوں کو ہارا ہوا بتایا گیا. وائٹ پیپر کا حصہ نہیں، نہ جانے یہ باتیں وائٹ پیپر کا حصہ کیوں نہیں بنی. وائٹ پیپر کا حصہ یہ بات بھی نہیں بن پائی کہ ٹمبر سمگلروں کے لیے لایا گیا پبلک سیفٹی ایکٹ کا قانون، جو ٹمبر سمگلروں کے لیے لایا گیا تھا. لکڑی کے چوروں کے لیے قانون لایا گیا اور کہا گیا اس سے لکڑی کی چوری روکی جائے گی، لیکن اس کے بعد اس پی ایس اے کا استعمال حزب اختلاف کے لیڈران کے خلاف کیا گیا. حزب اختلاف کو جموں کشمیر میں ختم کرنے کے لیے کیا گیا. میں نہیں کہہ رہا، یہی لیڈر کہہ رہے تھے. یہی لیڈر کل تک یہ تمام الزامات لگاتے تھے، اور آج یہی لیڈر سب ایک ساتھ ہوئے ہیں اور سب آج سے ہی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ پچھلے دنوں آئی بھی خبر
کہ آپ کو آنے والے وقت میں خبردار رہنا ہے اور بی جے پی کو روکنے کے لیے پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلیریشن کو ووٹ دینا ہے. نہیں بتایا گیا اس وائٹ پیپر کے اندر. اس وائٹ پیپر کو جب ریلیز کیا گیا تو اس وائٹ پیپر میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کون لوگ تھے جن لوگوں کی گاڑیوں میں دہشت گردوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا تھا. اس وائٹ پیپر میں ذکر نہیں کیا گیا کہ دہشت گردوں کو پناہ کون لوگ دیا کرتے تھے. اس وائٹ پیپر میں ذکر نہیں کیا گیا کہ بہت سارے ایسے جو انسٹیٹیوشن صبح سے لے کر شام تک آزادی پروسا کرتے تھے جموں کشمیر کے لوگوں کو, خاص طور پر کشمیر کے لوگوں کو, ان لوگوں کو کتنی پریویلیجز, کس شان و شوکت کی زندگی وہ لوگ جی رہے تھے. ایک طرف آپ حکومت وقت کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, ایک طرف آپ اپنے ملک کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ اسی ملک سے اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ کا بنگلہ چاہتے ہیں, اسی ملک سے چاہتے ہیں کہ اسٹیٹس کی کوئی عمارت ہمارے حوالے کر دی جائے, وہاں سے ہم اپنا ایک انسٹیٹیوشن چلائیں. اسی سے آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ اسٹیٹس کی ایک کوٹھی مل جائے, اسی کوٹھی میں میں شہر میں رہوں تاکہ مجھے کرائے سے بچنا پڑے, کیونکہ اگر مجھے صحافت چلانی ہے, اگر مجھے صحافی کے طور پر کام کرنا ہے تو میرے لیے ضروری ہے کہ مجھے کرایہ نہ دینا پڑے. میں سمجھ سکتا ہوں, لیکن کیا یہ ضمیر کا سودا نہیں ہے؟ یہ وائٹ پیپر کا حصہ نہیں بنا. وائٹ پیپر کا حصہ یہ بھی نہیں بنا کہ آج اگر جموں کشمیر میں 2004 میں جو ریکروٹمنٹ شروع ہوئی, 2022 تک وہ ریکروٹمنٹ مکمل نہیں ہوئی, وائٹ پیپر میں یہ نہیں لکھا گیا کہ 2014 تک جو برسر اقتدار تھے ان لوگوں نے 10 سالوں میں ان ریکروٹمنٹوں کو مکمل کیوں نہیں کیا. اس وائٹ پیپر میں یہ کہانی نہیں آئی کہ 1984 سے لے کر 1999 تک جموں کشمیر سول سروسز کے امتحانات کیوں نہیں ہوئے. اس وائٹ پیپر میں یہ بھی نہیں آیا کہ ٹیکنیکل کوٹا کس نے بنایا, ٹیکنیکل کوٹا کو بنانے کی منشا کیا تھی, اور اس ٹیکنیکل کوٹا کے ذریعے کون لوگ تھے جن لوگوں کو جموں کشمیر سول سروسز کا حصہ بنایا گیا. اس وائٹ پیپر میں یہ بھی نہیں آیا کہ 1999 سے لے کر 2022 تک لگاتار, چھوڑیے 2014 تک لگاتار امتحانات کیوں نہیں ہوئے, 2019 تک لگاتار امتحانات کیوں نہیں ہوئے. اس وائٹ پیپر میں 2009 کا تذکرہ بھی نہیں ہوا, اس وائٹ پیپر میں 2010 کا تذکرہ بھی نہیں ہوا. اس وائٹ پیپر میں نہیں بتایا گیا کہ 2002 سے لے کر 2008 تک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کرنے والی جماعت 2009 سے لے کر 2014 تک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کو لے کر خاموش کیوں رہی. اس وائٹ پیپر میں نہیں بتایا گیا کہ آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کو لے کر ایک ٹویٹ آیا, کہہ دیا گیا کل صبح آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ جموں کشمیر کے کچھ مخصوص ڈسٹرکٹوں سے لفٹ کیا جائے گا. نہیں بتایا گیا وائٹ پیپر میں کون لوگ تھے جنہوں نے لفٹ نہیں کرنے دیا, کن وجوہات کی بنا پر وہ لفٹ نہیں ہوا. اس وائٹ پیپر میں یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ 1996 سے لے کر 2014 تک جموں کشمیر میں کتنی جوڈیشل انکوائریاں آرڈر کی گئیں. جوڈیشل انکوائریوں کو ایک طرف رکھیے, کتنی میجسٹریل انکوائریاں آرڈر کی گئیں, اور ان میجسٹریل انکوائریوں کا نتیجہ کیا نکلا وہ بھی اس وائٹ پیپر میں نہیں آیا. اس وائٹ پیپر میں نہیں آیا کہ جموں کشمیر کی حکومت کا بینکنگ کے لیے جموں کشمیر بینک سے آر بی آئی میں رد و بدل کرنے والی شخصیت کون تھی, کیوں بدلا گیا, کن بنیادوں پر بدلا گیا تھا. اس وائٹ پیپر میں یہ بھی نہیں آیا کہ کچھ خاص مخصوص خاندانوں کو لون کی فیسلٹی جموں کشمیر بینک سے ان کے من مطابق, بینک کے من مطابق نہیں, ان کے من مطابق دی گئی, اور جب وہ لوگ بینک کا لون واپس نہیں کر سکے تو سیٹلمنٹ کا طریقہ بھی انہی لوگوں نے بتایا کہ سیٹل کیسے ہوگا لون. نہیں بتایا گیا اس وائٹ پیپر میں کون لوگ تھے جو یہ سب کچھ بینکوں میں کروا رہے تھے. اس وائٹ پیپر میں یہ بھی نہیں آیا کہ شیر کشمیر امپلائمنٹ ویلفیئر پروگرام فار یوتھ ایک سکیم آئی جس کو لانچ کیا گیا, اور لانچ کرنے کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ انقلاب لائے گی جموں کشمیر میں. نہیں آیا وائٹ پیپر میں کہ اس سکیم کے تحت کتنے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار جموں کشمیر میں ملا. اس کے بعد ایک اوورسیز کارپوریشن بنی, اس اوورسیز کارپوریشن کو لے کر بھی یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ اوورسیز کارپوریشن جموں کشمیر کے نوجوانوں کو اپورچونٹیز دے گی,
ایمپلائمنٹ دے گی. اب جموں کشمیر کے نوجوان جو ہیں دبئی میں جا کر اور دنیا کے الگ الگ کونوں میں جا کر نوکریاں کریں گے. کسی نے نہیں بتایا کہ اس اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کا حال کیا ہوا. کسی نے نہیں بتایا کہ اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کہاں گئی. اور آج تک بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں. نیشنل کانفرنس کا وہ ورکر جس کی موت عجیب و غریب حالات میں ہوئی, اس کے بعد کچھ انکوائریاں بھی ہوئی, اس انکوائریوں کی کچھ رپورٹیں بھی آئی, لیکن آج بھی لوگ سوال پوچھتے ہیں, جواب دینے والا کوئی بھی نہیں. آج بھی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ 2002 میں ایک بہت بڑے اکانومسٹ جموں کشمیر میں آئے, قابل ترین اکانومسٹ. انہوں نے خواب بیچا اس وقت کی حکومت کو. خواب یہ تھا کہ ہم مرکزی سرکار سے تمام ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ واپس لے لیں گے اور ان ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹوں سے ہم لوگ اتنی بجلی بنائیں گے کہ جموں کشمیر اکنامکلی سیلف ریلائنٹ ہو جائے گا. ہمیں ہندوستان سے, ہمیں اپنے ملک سے کسی قسم کی مراد کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. اس وائٹ پیپر میں یہ نہیں آیا کہ وہ جو اس اکانومسٹ کا فارمولا تھا, وہ جو 6 سال میں جموں کشمیر میں انقلاب لانے والا تھا, وہ این ایچ پی سی سے کانگریس کے دور حکومت میں 2004 سے لے کر 2014 تک 10 سال میں وہ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ واپس کیوں نہیں آئے, وہ اس وائٹ پیپر کا حصہ نہیں بنا. اس وائٹ پیپر میں یہ تذکرہ بھی نہیں ہوا کہ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر سے آئے ہوئے لوگ جو جموں کشمیر میں سالوں سے رہ رہے ہیں, اپنے حقوق کی جب لڑائی لڑ رہے تھے, ان کے حقوق کی اس لڑائی کو منطقی انجام تک پہنچانے کا کام کیوں نہیں ہوا 2014 تک, وہ بھی اس وائٹ پیپر میں نہیں آیا. اس وائٹ پیپر میں یہ بات بھی نہیں کی گئی, تفصیلاً ہونی چاہیے تھی, کہ کیا وجہ تھی کہ ویسٹ پاکستان کے ریفیوجی 5 اگست 2019 تک انتظار میں رہے کہ ان کو جموں کشمیر کا باشندہ مانا جائے. والمیکی سماج کے لوگ, والمیکی طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ انتظار میں تھے کہ ان کو جموں کشمیر کا باشندہ مانا جائے. گورکھا سماج کے لوگ انتظار میں تھے کہ ان کو جموں کشمیر کا باشندہ مانا جائے. 5 اگست 2019 تک ان کا خواب خواب ہی رہا. کسی حکومت نے یہ ہمت نہیں کی کہ ان کے خواب کو حقیقت میں بدلتا. والمیکی سماج کے لوگ, والمیکی طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے بچوں کو جوان ہوتے دیکھتے, خواب یہ دیکھتے کہ ہمارا بچہ بھی آئی ایس افسر بنے گا, آئی پی ایس افسر بنے گا, ہمارا بچہ بہت دور جائے گا. لیکن والمیکی طبقے کے لوگوں کے بچے کام اگر کریں گے کوئی, تو صفائی کرمچاری کا ہی کام جموں کشمیر میں کریں گے. یہ سب چیزیں بھی وائٹ پیپر کا حصہ ہونی چاہیے تھی, ہونی چاہیے تھی. اس میں کوئی شک نہیں کہ کشمیر میں ایک بہت بڑی تعداد ان ماں باپ کی ہے جنہوں نے اپنے بچے پچھلے 30 سال کی اس دہشت گردی کی بھٹی میں کھوئے ہیں. ان کے بچے چلے گئے, کئی ماؤں کے لال چلے گئے, کئی ماؤں کے سر سے, معاف کیجیے گا, کئی بیٹیوں کے سر سے ان کے والدین کا سایہ چلا گیا. کئی بیویوں نے اپنے کئی بیویوں کے سہاگ اجڑ گئے. اس میں کئی خاندان ختم ہو گئے, تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے اس 30 سال کی دہشت گردی میں. اور وہ جو کل تک خود کو آزادی پسند کہا کرتے تھے, وہ آزادی پسندوں کا ٹولہ جو اس وقت یہ کہتا تھا کہ آپ کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی, مڑ کر کبھی انہوں نے ان کے گھروں کو نہیں دیکھا کہ ان کے گھروں کا حال کیا ہوا, ان یتیموں کے ساتھ کیا ہوا, ان یتیموں نے بعد میں اپنی زندگی کیسی گزاری. کسی نے جا کر ان کا حال معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی. اس وائٹ پیپر میں وہ بھی, ان کا تذکرہ بھی نہیں ہوا, ان لوگوں کا بھی تذکرہ نہیں ہوا جو لوگ کراس فائرنگ میں شہید ہوئے. ان لوگوں کا تذکرہ بھی وائٹ پیپر میں نہیں ہوا. وائٹ پیپر میں اور بھی بہت کچھ آنے والا تھا. وائٹ پیپر میں یہ بات بھی بیان ہونی چاہیے تھی کہ کتنے جموں کشمیر کے وہ وزیر رہے ہیں جن وزیروں کی اولادیں الگ الگ محکموں میں بہترین جگہوں پر کام کر رہی ہیں, وہ نوکریاں ان کو کیسے ملی, اس کا تذکرہ بھی اس وائٹ پیپر میں نہیں ہوا. اس وائٹ پیپر میں یہ تذکرہ بھی نہیں ہوا کہ سیاست وادی کشمیر میں 2 شہروں سے باہر کیوں نہیں نکل پائی, سمٹی ہوئی 2 شہروں تک کیوں رہی.
اس وائٹ پیپر میں بہت کمیاں تھیں. میں نے سوچا کہ ایک چھوٹی سی بات چیت میں وہ کمیاں آپ کو گنواؤں کہ اگلی بار جب آپ اسی طرح کا کوئی وائٹ پیپر اور ایشو کریں, اس وائٹ پیپر میں ان تمام چیزوں کا تذکرہ کریں تاکہ لوگوں کو لگے کہ آپ نے واقعی نیک نیتی کے ساتھ اور آپ نے ایک واقعی صاف ستھرا سا وائٹ پیپر ایشو کیا ہے جس میں آپ نے حق گوئی کے ساتھ وہ تمام سچائیاں بیان کی ہیں جو سچائیاں بیان کی جانی چاہیے. اور آخر میں آپ لوگوں سے صرف ایک گزارش, سچ کڑوا ہوتا ہے, سچ تیکھا ہوتا ہے, ہم سے سچ برداشت نہیں ہوتا. اسٹریٹ لائن پر میری مجبوری یہ ہے کہ یہ تلخ سچ میں آپ کو سناتا ہوں. کئی لوگوں کو برداشت ہوتا ہے, کئیوں کو نہیں ہوتا, اور کئی لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ آج بھی ہیلوسینیشن میں رہیں, یعنی کوئی ایسی بات ہم کو سنا دو جو ممکن تو نہیں ہے لیکن ہم کو سنا دی جائے تاکہ ہمارے کانوں کو اچھا لگے, ہمارے کانوں کو اچھا لگے کہ یہ آواز آئی ہے, بہت اچھی آواز ہے, بڑی اچھی بات ہے, اور ہم تالی پیٹیں. اسٹریٹ لائن پر یہ نہیں ہوتا. ہم وہ سنا رہے ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے پچھلے کم 17 سال ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور جو تاریخ سے پڑھا ہے.